العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے والسکون ضد الحرکت وهو استقرار الصوت بالقصد بعد الاتصال او التقارب بین الجسمین بدون الانفصال البعید مع اداء حرف آخر بعده بلا تراخ للاتصال بین الحرفین فإن استقر مع التراخی فبدون التنفس سکت. جی گزشتہ کل سبق چل رہا تھا والسکون ضد الحرکتی، تو یہاں سے آگے سبق چلا تھا یعنی مع ادائی حرف آخر بعدہ بلا تراخین. جی اب آگے جو عبارت ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَعَ التَّرَاخِي فَبِدُونِ التَّنَفُّسِ سَكْتٌ، یہاں سے سبق باقی ہے تو اس کو سمجھیے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَعَ التَّرَاخِي فَبِدُونِ التَّنَفُّسِ سَكْتٌ. ان استقر میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے آواز کی طرف، پس اگر آواز تاخیر کے ساتھ ٹھہر جائے فبدون التنفس، سانس لیے بغیر، تو اس کا نام کیا ہے؟ سکتہ ہے. وَمَعَهُ، اور اگر جو ہے آواز کے ساتھ سانس بھی کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے، تو اس کا نام کیا ہے؟ وقف ہے. ان قصد القراءة بعدہ، جبکہ اس وقف کرنے کے بعد جو ہے آگے قراءت کرنے کا، پڑھنے کا ارادہ ہو. جی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ نے کسی بھی حرف ساکن کو ادا کرنے کے لیے آواز کو اگر تاخیر کے ساتھ روک دیا تو اس صورت میں جو ہے یہ سکون سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ سکون سکتے سے بدل جائے گا. وجہ یہ ہے کہ سکون کے اندر بھی آواز کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. جیسے کہ اوپر عبارت ہے والسکون ضد الحرکت وهو استقرار الصوت بالقصد بعد الاتصال او التقارب بین الجسمین بدون الانفصال مع اداء حرف آخر بعدہ بلا تراخ، یعنی استقرار الصوت بلا تراخ، کہ سکون کے ادا کرتے وقت آواز کا بغیر کسی تاخیر کے کیا ہو جانا؟ رک جانا. اس کا نام کیا ہے بھائی؟ سکون ہے. اگر آپ نے سکون کو ادا کرنے کے لیے اگر تاخیر اگر آپ نے زیادہ کر دی اور تاخیر آپ نے آواز کو بند کرنے میں کر دی اور ابھی آپ نے سانس باقی رکھا، سانس ابھی ٹوٹا نہیں ہے، لیکن سکون سے زائد کیا ہو گئی؟ آواز آپ نے بند کر دی، تو اب یہ سکون سکون نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ سکتہ ہو جائے گا. اور سکتہ کہاں کہاں ہے اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے، اور سکتہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی بحث گزر چکی ہے. سکتہ کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور آگے تفصیل کے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ بغیر کسی محل کے جو ہے کیا کرنا؟ سکتہ کرنا. یہ کیا ہے؟ لحن ہے. یعنی جہاں سکتہ نہیں ہے اور آپ وہاں سکتہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ لحن ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر حرف ساکن ہے تو اس کو سکون کو ادا کرنے کے لیے آواز بغیر کسی تاخیر کے ٹھہرے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے حرف کے ساکن کے سکون کو ادا کیا، اس کے آواز کے بند ہونے کے فوراً بعد جو ہے آپ کیا کریں؟ آگے والا حرف ادا کریں، تو اس صورت میں یہ سکون صحیح ادا ہوگا. لیکن اگر سکون کے ادا کرنے کے لیے اگر آپ نے جو ہے سکون کی حد سے زیادہ اگر آپ نے کیا کر دی؟ تاخیر کر دی، اور سانس ابھی آپ کا کیا ہے؟ باقی ہے، تو اس صورت میں یہ سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ سکتہ ہو جائے گا.
تو صاحب کتاب علیہ الرحمہ اسی کو کہہ رہے کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَعَ التَّرَاخِي، کہ اگر آپ نے جو ہے آواز کو تاخیر کے ساتھ کیا کر دیا، روک دیا، فَبِدُونِ التَّنَفُّسِ، سانس لیے بغیر، تو اب یہ سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ سکون کس سے بدل جائے گا؟ سکتے سے بدل جائے گا۔ تو سکون اور سکتے میں کیا فرق ہوا مولانا؟ سکون کے اندر آواز ٹھہرتی ہے بالکل بہت کم، اور فوراً اس کے بعد دوسرا حرف ادا ہوتا ہے، جبکہ جو ہے سکتے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آواز سکون سے زیادہ ٹھہرتی ہے۔ اگر آواز سکون سے زیادہ ٹھہر گئی تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ سکتہ ہو جائے گا، اور سکتہ جو ہے وہیں صحیح ہے جہاں پر اس کا محل ہوگا، اور غیر محل میں سکتہ کرنا گویا کہ کیا ہے؟ یہ لحن ہے۔ جی تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَعَ التَّرَاخِ فَبِدُونِ التَّنَفُّسِ سَكْتٌ، یہ سکتہ ہو گیا، کیونکہ یہاں صاحب کتاب علیہ الرحمن نے سکون کو بیان کیا، تو سکون کے ساتھ جو ہے سکتہ اور وقف کو بھی بیان کر رہے ہیں، قطع کو بھی بیان کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے ایک دوسرے سے یہ کیا ہو جائے؟ ممتاز ہو جائے۔ پھر آگے کیا بیان کیا؟ وَمَعَهُ، اور اگر آپ نے سانس بھی کیا کر دی؟ توڑ دی، یعنی آواز بھی بند ہو گئی اور سانس بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یعنی سانس بھی آپ نے توڑ دی۔ وَمَعَهُ کا مطلب کیا؟ یعنی آواز کے ساتھ جو ہے سانس بھی آپ نے کیا کر دی؟ روک دی، یعنی سانس لے لی آپ نے، سانس بند کر دی، سمجھے؟ وَمَعَهُ وَقْفٌ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا، اس لیے کہ وقف میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی بند ہو جاتی ہے اور سانس بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور آخری حرف موقوف علیہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا۔ لیکن آگے کیا بیان کیا؟ ان کا صدل قراءۃ بعدہ، یعنی آپ نے سانس بھی توڑ دی، آواز بھی توڑ دی، اور آگے آپ کے پڑھنے کا ارادہ ہے، تو اب جو ہے اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا۔ جیسے کہ وقف کا پورا تفصیلی بیان آگے باب الوقف میں آ رہا ہے۔ جی اب یہاں چونکہ سکتہ اور وقف کو بیان کر دیا، تو لگے ہاتھ صاحب کتاب علیہ الرحمن نے وقف کی کیا کر دی ہے؟ اس کی قسمیں اور اس کی جو ہے تعریفات بیان کر دی۔ وَهُوَ بِالْإِسْكَانِ، اور وقف جو ہے اسکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کب؟ بدون انضمام الشفتین، جبکہ جو ہے وقف کس کے ساتھ ہو؟ انضمام شفتین کے بغیر ہو، تو اس کا نام وقف بالاسکان ہے۔ اس لیے کہ وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام، ان سب میں جو ہے اصل کون ہے؟ وقف بالاسکان اصل ہے، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس لیے کہ اسکان میں کیا ہے؟ مسکان ہے۔ سکون میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی حرف کو خالی ساکن کر دینا پڑتا ہے، اور جب آدمی وقف کرتا ہے تو وقف کیوں کرتا ہے؟ کہ آواز تنگ ہو رہی، وہ تھک رہا ہے، اس کو جو ہے وقف کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور جب آدمی وقف کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کو سکون ملے، اور سکون میں کیا ہے بھائی؟ سکون ہے۔ اس لیے وقف میں حرف موقوف علیہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی جو ہے زائد آواز اس کے اوپر جو ہے ادا کرنا یا پڑھنا یا نکالنا نہیں ہے، بلکہ حرف موقوف علیہ کو کیا کر دینا؟ ساکن کر دینا۔ اس لیے کہ حرکت کے مقابلے میں سکون کیا ہے؟ آسان ہے، اس لیے حالت وقف کے لیے سکون کیا ہے؟ اصل ہے۔ تو وقف بالاسکان کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسکان کے معنی ساکن کرنا، یعنی حرف موقوف علیہ کو ساکن کر دینا، کوئی حرکت نہیں پڑھنا۔ بدون انضمام الشفتین، یعنی ہونٹوں کو گول بھی نہ کرے، بلکہ حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کر دے۔ وَمَعَهُ، اور اگر آپ نے کسی بھی حرف کے جو ہے اوپر وقف کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر دیا تو اس کا نام وقف بالاشمام ہے۔ لیکن یہاں چونکہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ اجمالاً بیان کر رہا ہے، کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اجمالاً، تو ظاہر سی بات ہے کہ اجمالی طور پر بیان کیا، حالانکہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ یعنی وقف بالاشمام حرف موقوف علیہ مضموم میں ہی ہوتا ہے، اور اشمام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہونٹوں کا گول ہونا ضمہ میں ہی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس کی پوری تفصیل جہاں آئے گی وہاں پر صاحب کتاب اس کو بیان کریں گے۔ تو اگر جو ہے اگر آپ نے کسی بھی حرف موقوف علیہ پر جو ہے آپ نے وقف کیا اور وہاں پر آپ نے جو ہے اشمام کیا، انضمام شفتین کیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ وقف بالاشمام ہے۔ اور وقف بالاشمام کس میں ہوتا ہے؟ حرف موقوف علیہ مضموم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہونٹوں کا گول کرنا صرف ضمہ میں کیا ہے؟ ممکن ہے، اور اسی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ وَمَعَ إِبْقَاءِ ثُلُثِ الْحَرَكَةِ،
روم، اور اگر آپ نے جو ہے ثلث حرکت کو باقی رکھنے کے ساتھ کیا کیا، وقف کیا ہے، تو اس کا نام کیا، روم ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کیا مطلب کہ ثلث حرکت کو کیا کرو، باقی رکھو، اور 2 ثلث کو کیا کر دو، ختم کر دو، تو اس کا نام کیا ہے بھائی، روم ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ اما انتفاء ثلث الحرکت فاختلاس، اور بہرحال ثلث حرکت کو کیا کر دینا، ختم کر دینا، اور 2 ثلث کو کیا کر دینا، باقی رکھنا، اس کا نام کیا ہے، اختلاس ہے۔ اختلاس کے معنی اچک لینے کے، یعنی روم اور اختلاس دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کس اعتبار سے کہ روم کے اندر 1 ثلث کو ادا کیا جاتا ہے، حرکت کے 1 ثلث کو ادا کیا جاتا ہے، 2 ثلث کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اختلاس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ 2 ثلث کو باقی رکھا جاتا ہے اور 1 ثلث کو کیا کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ روم جو ہے یہ سکون سے کیا ہے، زیادہ قریب ہے، جبکہ اختلاس جو ہے یہ کیا ہے، حرکت سے زیادہ کیا ہے، قریب ہے۔ جی، اور یہ اختلاس جو ہے مولانا، یہ صرف جو ہے بعض روایت میں، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی اختلاس نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا کرو، جب اختلاس ہے ہی نہیں تو پھر اختلاس کو بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ اختلاس کو بیان کر کے اختلاس سمجھ میں آ جائے کہ کہیں آپ اختلاس تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو روایت حفص میں نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وقف کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقف کے اندر کیا ہو جائے، یہ اختلاس ہو جائے، یا جو ہے آپ وصل میں کیا کر رہے ہیں، کسی حرکت کو کامل ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ناقص ادا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ اختلاس ہو جائے گا۔ اس لیے اختلاس کو بیان کیا، اور اگر اختلاس آپ ادا کریں گے تو یہ لحن ہے، اس لیے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی اختلاس نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَقْصِدِ الْقِرَاءَةَ بَعْدَهُ فَقَطْعٌ، اور اگر جو ہے ایسے وقف کرنے کے بعد جو ہے پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کا نام کیا ہے، قطع ہے۔ کیا ہے، قطع۔ جی، قطع کے معنی آتے ہیں روکنے کے، کاٹ دینے کے، ختم کر دینے کے۔ تو قطع کا مطلب کیا ہوگا کہ سانس لینے کے بعد کسی بھی جو ہے کلمے کے آخر میں وقف کرنے کے بعد آگے پڑھنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی قرات کو جو ہے ختم اور قطع کرنے کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا، قطع ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی حرف کو ساکن کرتے ہوئے آپ نے سانس بھی لے لی اور آواز بھی کیا کر دی، روک دی، اور سانس بھی ختم ہو گیا، اور آگے پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے بلکہ صدق اللہ العظیم بولنے کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا، قطع ہو جائے گا۔ قطع کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قطع ہوتا ہے حقیقی اور ایک قطع ہوتا ہے اتفاقی۔ قطع حقیقی کس کو کہیں گے کہ واقعتاً اس کو ایک سورت یا ایک رکوع پڑھ کر ختم کرنے کا ارادہ تھا اور وہاں اس نے ختم کر دیا، تو یہ قطع کیا حقیقی ہے۔ اور قطع اتفاقی یہ ہے کہ اس کو آگے بھی پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن اتفاق سے مہمان آ گئے اور مہمان آ کر بات چیت میں مشغول ہو گئے اور وقت ختم ہو گیا، یا اب آگے پڑھنے کی نوبت نہ آئی، تو یہ کیا ہوگا، قطع اتفاقی ہوگا۔ تو بہرحال قطع اتفاقی ہو یا جو ہے قطع حقیقی ہو، دونوں کا حکم کیا ہے، ایک ہے کہ وہ جو ہے کلمہ موقوف کے جو ہے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے جو ہے آواز اور سانس دونوں کو کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ پھر آگے کیا بیان کیا، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ لَحْنٌ، اور یہ سب کے سب جو ہے غیر محل میں کیا ہے بھائی، لحن ہے، یعنی سکون جو ہے وہ اسکان کی جگہ اشمام کرنا، روم کی جگہ اختلاس کرنا، اختلاس کی جگہ روم کرنا، یا جو ہے قطع کی جگہ جو ہے کیا کر دینا، سکتہ کر دینا، یا اور ایک کو دوسرے کی جگہ کر دینا، یہ سب کے سب ایک کو دوسرے کے محل میں جو ہے یہ ادا کرنا، یا جو ہے جس کا جو محل نہیں ہے اس کو وہاں اس کو لاگو کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے، لحن ہے۔ جیسا کہ کچھ تفصیل جو ہے وقف کی اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور وقف کی جو ہے کچھ تفصیلات اس کے باب میں آ رہی ہے، تو اس کو بھی خاص سمجھنے کی کیا ہے
ضرورت ہے۔ تو یہ سب کے سب یعنی کسی بھی چیز کو اس کے محل میں کیا کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ غیر محل میں آپ رکھیں گے تو یہ درست اور جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ خلاف ادب بھی ہے، خلاف قرات بھی ہے، خلاف روایت بھی ہے، اور خلاف تجوید اور خلاف قرآن بھی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ غیر محل میں لحن ہوگا اور لحن جلی ہو جائے گا۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور آپ اس سے بچیں گے کب؟ جب کہ آپ جو ہے ہر چیز سے آپ واقف ہو جائیں، ہر چیز کی تعریف سے۔ اور السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.